خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. میرے پاکستانیوں خوش آمدید. آپ سب کا ہمارے ساتھ علم کے اس سفر میں شامل ہونے کا شکریہ. آج ہم اپنی کتابوں کے جائزے کی سیریز میں ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر نظر ڈال رہے ہیں. کتاب کا نام ہے دا 100 پیج مشین لرننگ بک. لکھنے والے ہیں آندرے بکوف، اور نام سے ہی ظاہر ہے 100 صفحات میں مشین لرننگ سکھانے کا دعویٰ ہے. کافی بڑا دعویٰ ہے نا؟ جی بالکل. اور مصنف جو خود اس فیلڈ میں کافی تجربہ رکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی عام ٹیکسٹ بک نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی گائیڈ ہے جو آپ کو صرف ایک ہفتے میں مشین لرننگ کی جو عملی باتیں ہیں نا، وہ سکھا سکتی ہے. ایک ہفتے میں؟ یہ تو بہت ہی دلیرانہ بات لگتی ہے. ہاں، اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ ایک آن لائن ویکی بھی ہے جو مسلسل اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. یعنی آپ کتاب پڑھ لیں تب بھی سیکھنے کا عمل جاری رہے گا. اچھا، یہ وکی والی بات تو نہیں ہے. تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ اس 100 صفحوں میں ایسا کیا جادو بھرا ہے. خاص طور پر وہ کون سے اہم نکات ہیں جن پر یہ کتاب زور دیتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا ایک بہت اہم حصہ میرے خیال میں باب 4 ہے، جو بنیادی عملی طریقے یعنی بیسک پریکٹس پر بات کرتا ہے. اس میں ان چیلنجز کا ذکر ہے جن کا سامنا ڈیٹا پر کام کرنے والوں کو مشین لرننگ میں عام طور پر کرنا پڑتا ہے. اچھا، عملی چیلنجز مثلاً کون سے؟ کچھ بتائیں گی؟ جی، سب سے پہلے تو فیچر انجینئرنگ کا ذکر ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ اصل میں ڈیٹا کو مشین کے لیے تیار کرتے ہیں. یہ صرف کوئی مکینیکل کام نہیں ہے، اس میں آپ کو تخلیقی ہونا پڑتا ہے، اور جس مسئلے پر آپ کام کر رہے ہیں اس کی گہری سمجھ ہونی چاہیے. یعنی خام ڈیٹا کو ماڈل کے لیے ایک طرح سے سجانا سنوارنا پڑتا ہے. بالکل، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے ڈیٹا میں کیٹیگریز ہیں جیسے شہروں کے نام، تو مشین تو انہیں نہیں سمجھتی نا. صحیح. تو آپ کو انہیں اعداد میں بدلنا پڑتا ہے. ایک عام طریقہ ہے ون ہاٹ انکوڈنگ، یا اگر آپ کے پاس عددی فیچرز ہیں تو کبھی انہیں نارملائز کرنا پڑتا ہے، کبھی اسٹینڈرڈائز، تاکہ سب ایک ہی پیمانے پر آ جائیں. سمجھ گیا. مطلب ڈیٹا کی تیاری خود میں ایک بڑا کام ہے. ہاں. اچھا، اور اس کے علاوہ فیچر انجینئرنگ کے بعد؟ اس کے بعد ایک بہت ہی کلاسک مسئلہ آتا ہے، اوور فٹنگ اور انڈر فٹنگ کا. ہاں، یہ تو سنا ہے. اوور فٹنگ یہ وہی ہے نا جب ماڈل ٹریننگ ڈیٹا پر بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن نئے ڈیٹا پر نہیں؟ جی بالکل. یوں سمجھیں کہ ماڈل نے سبق اتنا رٹ لیا ہے کہ وہ ٹریننگ ڈیٹا کی غلطیوں اور شور کو بھی سیکھ گیا ہے، لیکن جب اصل نیا ڈیٹا سامنے آتا ہے تو وہ وہاں کام نہیں کر پاتا. اور انڈر فٹنگ وہ اس کا الٹ ہوا پھر؟ ہاں جی، انڈر فٹنگ میں ماڈل اتنا سادہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیٹا کے اندر جو اصل پیٹرن یا تعلق ہے اسے پکڑ ہی نہیں پاتا. وہ ٹریننگ ڈیٹا پر بھی اچھا کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑے مسئلے ہیں. ان سے نمٹنے کے لیے کتاب کیا کہتی ہے؟ کوئی حل بتاتی ہے؟ جی، کتاب میں ریگولرائزیشن جیسی تکنیکوں کا ذکر ہے. یہ تکنیکیں ایک طرح سے ماڈل کی پیچیدگی پر قابو پاتی ہیں، اسے بہت زیادہ رٹا لگانے سے روکتی ہیں. اچھا، جیسے؟ اس کی عام مثالیں ہیں L1 اور L2 ریگولرائزیشن. یہ ماڈل کے پیرامیٹرز کو ایک حد میں رکھتی ہیں. اور ایک اور بہت ہی بنیادی اور اہم بات جس پر کتاب زور دیتی ہے وہ ہے ڈیٹا کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنا. تقسیم کرنا مطلب آپ اپنے ڈیٹا کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں: ٹریننگ سیٹ، ویلیڈیشن سیٹ اور ٹیسٹ سیٹ. اچھا، ہاں، ٹریننگ، ویلیڈیشن، ٹیسٹ. جی، ٹریننگ سیٹ پر ماڈل سیکھتا ہے. ویلیڈیشن سیٹ سے آپ ماڈل کی ٹیوننگ کرتے ہیں، مطلب بہترین سیٹنگز ڈھونڈتے ہیں. اور ٹیسٹ سیٹ کو بالکل آخر میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کا تیار شدہ ماڈل انجانے ڈیٹا پر کیسا کام کرے گا.
یہ ایماندارانہ جانچ کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ یہ تو ہو گئے عملی مسائل اور ان کے حل۔ کیا کتاب الگوریدمز کے اندر کیسے کام کرتے ہیں اس پر بھی کچھ روشنی ڈالتی ہے، مطلب بالکل بنیادی سطح پر؟ ہاں، اس کے لیے باب 3 ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہر لرننگ الگوریدم کے بنیادی طور پر 3 حصے ہوتے ہیں۔ 3 حصے کون کون سے؟ یہ ماڈل کی غلطی کو ناپتا ہے کہ وہ کتنا غلط ہے۔ دوسرا ہے آپٹیمائزیشن کا معیار، جو اسی لاس فنکشن پر مبنی ہوتا ہے۔ مطلب مقصد یہ ہے کہ غلطی کم سے کم ہو۔ اور تیسرا ہے آپٹیمائزیشن روٹین۔ اس کا کام ہے ٹریننگ ڈیٹا کو استعمال کر کے بہترین حل تک پہنچنا۔ اس کی ایک مشہور مثال ہے گریڈینٹ ڈسینٹ۔ گریڈینٹ ڈسینٹ، یہ نام تو بہت سنا ہے۔ جی، اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے آپ اندھیرے میں ایک پہاڑی پر ہیں اور آپ نے سب سے نچلی جگہ پر پہنچنا ہے۔ آپ ہر قدم احتیاط سے اس طرف بڑھائیں گے جدھر ڈھلوان سب سے زیادہ ہو۔ واہ، یہ اچھی مثال ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر الگوریتھم کو سکھاتی ہیں۔ بالکل، لاس فنکشن بتاتا ہے غلطی کتنی ہے، آپٹیمائزیشن معیار بتاتا ہے کہ غلطی کم کرنی ہے، اور آپٹیمائزیشن روٹین وہ طریقہ ہے جس سے غلطی کم کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا کتاب میں کچھ بنیادی یعنی فاؤنڈیشنل الگوریتھمز کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، باب 2 میں ان کا تعارف کرایا گیا ہے، جیسے لینئر ریگریشن۔ ہاں، وہ سیدھی لائن فٹ کرنے والا۔ جی، پھر لاجسٹک ریگریشن، جو ہاں یا نہ والے جوابات کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈیسیژن ٹری یعنی فیصلوں کا درخت، سپورٹ ویکٹر مشین جسے SVM کہتے ہیں، اور کے نیئرسٹ نیبرز یعنی KNN۔ یہ وہ بنیادی اوزار ہیں جو مشین لرننگ کی ٹول کٹ میں ضرور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی عملی طریقے ہو گئے، الگوریتھم کی ساخت ہو گئی، بنیادی الگوریتھم ہو گئے۔ کتاب میں اس کے علاوہ اور کیا خاص باتیں ہیں؟ کتاب میں کچھ اور اہم موضوعات کا بھی مختصر ذکر ہے، جیسے باب 5 میں نیورل نیٹ ورکس اور ڈیپ لرننگ کا تعارف ہے۔ یہ تو آج کل بہت اہم ہے۔ جی بالکل۔ پھر باب 8 میں انسپروائز لرننگ، یعنی جب ڈیٹا میں لیبل نہ ہو اور مشین خود پیٹرن ڈھونڈے۔ اس میں کلسٹرنگ یعنی ڈیٹا کو گروپس میں بانٹنا، اور ڈائمینشنلٹی ریڈکشن یعنی ڈیٹا کے غیر ضروری پہلو کم کرنا شامل ہے۔ اچھا، اور کچھ مزید ایڈوانس ٹاپکس کا بھی ہلکا سا ذکر ہے، جیسے امبیلنسڈ ڈیٹا سیٹس یعنی غیر متوازن ڈیٹا سیٹس کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ یہ باب 7 میں ہے۔ آخر میں مصنف خود بھی یہ بتاتے ہیں کہ کچھ موضوعات ہیں جو انہوں نے جان بوجھ کر شامل نہیں کیے، جیسے گوشن پروسیسز یا ری انفورسمنٹ لرننگ۔ کیوں؟ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد کتاب کو مختصر اور عملی رکھنا تھا، اور ان چیزوں پر زیادہ توجہ دینا تھا جو ان کے خیال میں زیادہ تر لوگوں کے لیے فوری طور پر مفید ہے۔ سمجھ گیا۔ تو مطلب یہ کتاب ایک طرح سے انٹری پوائنٹ ہے جو آپ کو جلدی سے مشین لرننگ کی عملی دنیا میں لے آتی ہے۔ جی، میرا خیال ہے یہ ایک اچھا خلاصہ ہے۔ یہ آپ کو ایک نقشہ فراہم کرتی ہے، اہم راستے دکھاتی ہے، عام مسائل سے آگاہ کرتی ہے اور ان کے حل بتاتی ہے۔ اور یہ تھیوری کے سمندر میں غوطہ لگانے کی بجائے عملی پہلوؤں پر زیادہ فوکس کرتی ہے۔ بالکل، اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ ہر چیز کا احاطہ نہیں کرتی۔ ظاہر ہے 100 صفحوں میں یہ ممکن بھی نہیں، لیکن ایک مضبوط بنیاد ضرور فراہم کرتی ہے۔ اور وہ جو وکی نالی بات شروع میں ہوئی تھی، وہ بھی اہم ہے کہ سیکھنے کا سفر کتاب کے بعد بھی جاری رہ سکتا ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ The 100 Page مشین لرننگ بک ان لوگوں کے لیے ایک تیز رفتار اور عملی راستہ ہو سکتی ہے جو مشین لرننگ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی تصورات، عام چیلنجز اور ان سے نبٹنے کے طریقوں پر روشنی ڈالتی ہے۔ جی ہاں، خاص طور پر اس کا عملی مسائل اور فیچر انجینئرنگ جیسی چیزوں پر زور دینا اسے کافی مفید بناتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ جاتے جاتے ایک خیال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا علم کی قدر صرف اس کے حجم یعنی صفحات کی تعداد سے ہوتی ہے،
یا اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کم الفاظ میں بھی بنیادی نکتہ کتنی اچھی طرح سمجھا دیا جائے اور اسے استعمال کے قابل بنایا جائے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔